اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 38، 29 سے 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ اسی صفحے پر وہ آیت بھی آئے گی کہ جس کے پڑھنے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ متوجہ کیا جائے گا۔ ارشاد پروردگار ہے وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھلا ان دونوں قسم کے اشخاص کو، جنات اور آدمیوں میں سے، من الجن والانس سے، اضلانا من الجن والانس سے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں پیروں کے نیچے رون دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ پستی میں مبتلا ہوں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جہنم کی منظر کشی ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو اہل نار ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں پر انہیں رکھا جائے گا ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے، وہ جو خدا کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ وہ اپنے فرسٹریشن کو ایکسپریس کریں گے اور اپنے غصے کو ظاہر کریں گے اور اپنا غصہ اتارنا چاہیں گے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہی سارا وبال ڈالنا چاہیں گے ابلیس پر اور اسی طرح سے بہت سے وہ رہبران اور وہ لیڈران کے جو دنیا میں مختلف افراد کی گمراہی کا باعث رہے، ان کو انفلوئنس کرتے رہے اور پھر وہ ان کے انفلوئنس میں آ کر گمراہی کو قبول کرتے رہے۔
تو یہ افراد اس موقع پر یہ چاہیں گے کہ ان کو ان کے سامنے لایا جائے تاکہ یہ انہیں کچل دیں، رون دیں اور زیادہ ان کو ایگنائز کریں، مگر ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کر بھی لیں تو خود جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آخری اختیار ان کا اپنا تھا، کوئی ان کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا تھا، جیسے کہ ہم دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم وغیرہ کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں کہ شیطان خود ان سے بری ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ لا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا۔ مگر بہرحال یہ حسرتیں اور یہ فرسٹریشن ہے کہ جن کا مظاہرہ وہاں جہنم میں بھی ہو رہا ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں پروردگار عالم ایک بہت ہی حسین منظر پیش کرتا ہے۔ ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، یعنی یہ کہنا صرف زبان سے کہنا نہیں تھا کہ ایک دفعہ بس کلمہ پڑھا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے اس عقیدے کو اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی روح کے اندر پوری طرح سے اتار لیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب ان کے اوپر انعام پروردگار کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم خوفزدہ مت ہو اور نہ ہی غمگین ہو۔ خوف کا تعلق ظاہر ہے کہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے، اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا۔ تو ان تمام تر چیزوں سے دور رہنے کی انہیں بشارت اور خوشخبری ان کی طرف سے ملے گی، کن کی طرف سے؟ خود ملائکہ کی طرف سے۔ اور پھر مزید جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابشروا بالجنہ، اور خوشیاں مناؤ جنت کے حوالے سے، التی کنتم توعدون، وہی جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے کہ جو تم طلب کرو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ تمہاری مہمان نوازی ہے خدائے غفور و رحیم کی طرف سے۔ ان آیتوں کے اندر ایک بات تو یہ سمجھا دی گئی کہ استقامت کے بغیر پروردگار عالم کا یہ انعام نہیں ملنے والا۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ عنایتیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے استقامت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ایک اسٹیڈ فاسٹنس نظر آنی چاہیے، کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے، مستقل مزاجی نظر آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو ملائکہ کا نازل ہونا ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کی طرف سے آنا اس آیت کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ بے شک اس کا اہم ترین مظاہرہ انشاءاللہ ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور موت کے وقت وہ فرشتوں کی معیت کا احساس کرے، جس سے وہ سختی اور جو اس کی اذیت ہے دنیا سے رخصت ہونے کی وہ ختم ہو جائے، اور ان کو اس بات کی خوشخبری مل جائے کہ آگے کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے بڑا خوشگوار ہے، کیونکہ یہاں پر حیات دنیا کا لفظ بھی ہے اور آخرت کا بھی، لیکن موت کے وقت اس کا اثر بہت زیادہ نمایاں ہوگا۔ اور پھر مزید جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں کہی گئی ہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ تمہارے لیے ہے وہاں پر کہ جو تمہارا دل چاہے، اور دوسری دفعہ کہا گیا کہ وہ لکم فیہا ما تدعون، جو تم طلب کرو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اس کا جو فرق بیان کیا ہے بعض علماء کرام نے وہ یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ما تشتہی انفسکم کے ذریعے سے جو مادی نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، کھانا پینا، پھل، اور اسی طریقے سے پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں، وہ سب مراد ہیں۔ اور دوسری چیز جو کہی گئی کہ ما تدعون، جو تم طلب کرتے ہو، اس سے روحانی لذتیں مراد ہیں، کہ پروردگار عالم سے مناجات کی لذت، اور اسی طریقے سے راز و نیاز کی لذت، پروردگار عالم کی طرف سے ندا کا سننا، اور بہت ہی اچھے انداز سے سننا کہ جس کے اندر کوئی زجر و توبیخ نہ ہو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، پروردگار عالم کی طرف سے قدردانی ہو، یہ تمام تر چیزیں روحانی ایلیویشن ہے، یہ تمام تر چیزیں روحانی انعامات ہیں۔ تو وہ جو مادی فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور ما تدعون، جو تم طلب کرتے ہو، یعنی روحانی فائدے بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کہا گیا نزلا من غفور الرحیم، نزل
اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بالکل جو ابتدائی مہمان نوازی ہے اسی میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی. یعنی جنت جو ہے اگرچہ وہ وہاں پر اب ہمیشہ رہیں گے، یہ مگر پروردگار عالم کی طرف سے ایک مہمان خانہ ہے، اور وہاں پر ان کو چیک ان کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تو ابتدا ہی ہے اور اسی کے اندر یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی. جس طریقے سے جب آپ کسی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ویلکم ڈرنکس اس کو پیش کی جاتی ہیں، جبکہ اصل جو دعوت کا اہتمام ہے، جو چیزیں اس کے لیے دسترخوان پر سجائی گئی ہیں، انہیں تو ابھی آنا اور بھی باقی ہے. تو جس طرح سے ویلکم ڈرنکس بالکل ابتدائی معاملہ ہوتا ہے، تو نزول کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ بالکل خوش آمدید کہتے ہوئے ہی ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی کا اور بہتر ورژن اور آگے کا ورژن ہوگا کہ جو ان کو آگے فراہم کیا جائے گا. اللہم ارزقنا، پروردگار عالم سارے مومنین کو یہ نصیب کرے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کون ہوگا اس بات میں بہتر اس سے، یعنی گفتگو، قول، بات چیت کے اندر اس سے بہتر کون ہوگا، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ جو اللہ کی طرف دوسروں کو بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی اعمال صالحہ کو انجام دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا دوسروں کو بلانا صرف زبان سے ہی ہو، بلکہ وہ کردار سے بھی دوسروں کو دعوت دے رہا ہو، خود وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی کوشش ہو، اس کے اعمال صالح ہوں، اور جو عمل صالح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک امپیکٹ اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی یہ ہے واقعاً مسلمان، جو سر تسلیم خم کرنے والا، یہ صرف نام کا مسلمان نہیں ہے، یہ وہ مسلمان ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے بھی مسلمان ہے اور قول کے اعتبار سے بھی مسلمان ہے. ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، اور برابر نہیں ہو سکتے حسنہ اور نہ ہی سیئہ. حسنہ یعنی نیکی، سیئہ یعنی برائی. یعنی جو ایک انسان کا ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر نیکی کو نمایاں ہونا چاہیے. برائی ظاہر ہے کہ ایک انسان کیوں کرے گا، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی موقع پر ریئیکشن کے اعتبار سے انسان کو وہ سلوک کرنا پڑے کہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کے اصول کے تحت بظاہر برا محسوس ہو رہا ہو، تو اگرچہ اس کی گنجائش ہوتی ہے بعض کیسز کے اندر، مگر اس کو پرائمری آپشن نہیں بننا چاہیے کہ انسان بس یہی فیصلہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لے اور کسی نہ کسی طریقے سے انتقام لے. بلکہ پروردگار عالم ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو دین کی طرف اور خدا کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سامنے والا تو ابھی دین پر ہے نہیں، وہ تو خدا سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے اب تک تیار ہوا نہیں ہے، وہ تو اب تک اسلام کے دائرے میں آیا نہیں ہے، مگر تم تو اسلام قبول کر چکے ہو. تو اب تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اگر وہ برا کر بھی رہا ہے تو تمہیں نیکی ہی کے ذریعے سے اسے ٹیکل کرنا چاہیے، خوش اخلاقی کے ذریعے سے ہی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، تو وہ ایسا ہو جائے کہ جیسے تمہارا جگری دوست ہے. یعنی اس کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر ایجاد ہو جائے. اگر تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. کیا یہ ہر مرتبہ ہوگا؟ ممکن ہے کہ یہ ہر مرتبہ نہ ہو. تو پھر ایکسیپشنلی کیا ہونا چاہیے؟ اس ایکسیپشنل کیس کے اندر انسان کو حق ہے کہ وہ یقیناً اپنا دفاع بھی کرے گا، تلوار بھی اٹھائے گا، اور یقیناً وہ ریزسٹنس بھی شو کرے گا. وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، مگر اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے آپشن کے طور پر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر واقعاً ایسا ہی کیس ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا تو ٹھیک ہے، مگر پہلے آپشن کے اندر نیکی، پہلے آپشن کے اندر خوش اخلاقی، پہلے آپشن کے اندر دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا، چاہے سامنے والا کافر ہو، چاہے سامنے والا دوسرے مسلک کا ہو، چاہے سامنے والا کسی اور نظریے کا ہو، مگر اسے لڑنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان کو اس سلسلے میں حکمت، وزڈم کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ کہاں پر کس طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اپنی جگہ پر قرآن نے سمجھا دیا کہ زیادہ تر کیسز کے اندر یہی ہوگا کہ جب تم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو ان کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا. وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ طریقہ کار سکھایا نہیں جاتا مگر ان کو جو برداشت سے کام لیں. یعنی یہ واقعاً صبر والا کام ہے. یعنی اگر تم اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو
تو تمہیں اس کے لیے ایک ریاضت کرنی پڑے گی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے نہیں سکھایا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. یعنی کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر خاص تحفے کے پروردگار ہوگی، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ حبیب یقیناً آپ اخلاق عظیم، خلق عظیم کی منزل پر ہیں. تو بے شک وہ پروردگار عالم کی طرف سے خاص لطف ہے، خاص عنایت ہے. اور بہرحال دوسرے بھی وہ افراد کے جو داعی اللہ بننا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا، اپنے اندر اسٹیبلش کرنا پڑے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کا ورگلانا تمہیں منحرف کرنا چاہے، یعنی شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں. اب وہ وسوسہ عمومی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی برے کام کے لیے شیطان کی طرف سے تو وسوسہ آتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کانٹیکس میں جو ابھی بات ہو رہی ہے اس میں وسوسہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، بس انسان فوراً ہی ری ایکشن اپنا شو کر دے، فوراً ہی سامنے والے کے اوپر چڑھائی کر دے کہ اس نے ایسا برا کیوں کیا. بھائی اس نے تو برا کیا ہے، مگر اس موقع پر شیطان کا یہ وسوسہ ہے کہ جو تم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ کیا جائے. فوری طور پر نہ کرو، کم سے کم تھوڑا سا غور کر لو، سوچ لو، اور اگر پھر واقعاً اسی نتیجے پر پہنچو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے. میدان جنگ کا معاملہ ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہرحال شیطان کے وسوسے کو درگزر کرو، نظر انداز کرو، اور اس کو زیادہ انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے اس وسوسے کے مقابلے پر. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کا آمادہ ہونا اور پروردگار کی طرف توجہ کرنا وہ تو یقیناً امپورٹنٹ ہے، مگر الفاظ کی صورت میں جو لفظی مظہر اس کا ہوگا وہ وہی مشہور جملہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ سمیع اور علیم ہے، یعنی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اب یہ آیت وہ شروع ہو گئی کہ جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے. ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. ظاہر کہ رات میں چاند نمودار ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے with some exceptions of course، اور والشمس جو کہ دن کے اندر نمایاں ہوتا ہے. تو اب پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ یہ تمام تر عظیم نشانیاں عظیم ہونے کے باوجود اسباب ہیں، یہ مسبب الاسباب نہیں ہیں. ظاہر مسبب الاسباب جو ہے وہ پروردگار ہے کہ جس نے ان کو بھی خلق کیا ہے اور تمہیں بھی خلق کیا ہے، سب کا خالق وہی ہے. لہذا پروردگار عالم کو سجدہ کرو، ان کو سجدہ مت کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم سبب کو مسبب سمجھ کر، مخلوق کو خالق سمجھ کر انہی کے پرستار بن جاؤ، انہی کی عبادت شروع کر دو. تو یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کے لیے سجدہ کرو. اسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہاں پر یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سننے پر بھی اور پڑھنے پر بھی. لہذا میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم تھوڑا سا توقف کریں گے اور سجدہ کریں گے. الحمدللہ، مسئلہ شرعی کی حد تک یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو واجب سجدہ ہوتا ہے، اس سجدے کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف سجدے میں چلے جانا کافی ہے. آگے ارشاد ہوا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، اگر یہ لوگ تکبر کریں تو وہ کہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں. خاص طور پر ملائکہ کا ذکر کیا گیا، پروردگار عالم کی قربت جن کو حاصل ہے، اور اس کے علاوہ بھی خود انسانوں میں بھی جو عند ربک کی منزل پر ہیں. تو وہ جو عند ربک کی منزل پر ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی. وہم لا
امون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے لیے تو بالکل طبیعی ہے کہ ان کے اوپر تھکن نہیں آتی ہے، وہ شکستگی کا شکار نہیں ہوتے، خستگی کا شکار نہیں ہوتے، مگر انسانوں میں بھی جو مقربان پروردگار ہیں، اگرچہ ان کے جسم کے اندر تھکاوٹ آتی ہے مگر ان کا روحانی ذوق اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ اس تھکن کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیے گا کہ برادران اہل سنت کے اندر بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سجدہ اس موقع پر کیا جائے گا۔ دونوں موقعوں پر کیا جائے تو احتیاط کے مطابق ہے، ورنہ بہرحال علماء امامیہ جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہے جو معصومین کی روایات کی روشنی میں ہے کہ آیت نمبر 37 جو ہے اس کے اوپر سجدہ واجب انجام دیا جائے۔ احتیاط یہ ہے کہ دونوں مقامات پر سجدہ کر لیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم